عرش پہ آ کے شادی کو ملاحظہ فرما دے. اس لیے بھی سرکار کو معراج ہوئی ہے، اس لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کو. اب میرے پاس نقطے اتنے زیادہ ہیں اس کے اوپر کہ میں پھر وہ سارا بیان اسی پہ نکل جائے گا. میں اس نقطے کو چھوڑتا ہوں کیونکہ محدثین نے بڑے بڑے اس کے نقطے بیان کیے کہ معراج کیوں ہوئی. اب آؤ نبی پاک علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے میں نے جو دوسری بات کی تھی کہ اس پہ جو اعتراض آتے ہیں، جو اس کے جواب آتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. جو معراج ہے یہ عروج اور بلندی پر دلالت کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ انتہائی عظمت کا واقعہ ہے، انتہائی. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو گزرے، ان میں سے بعض کی ظاہری طلب پر جو انعام ان کو نہ ملا وہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا. قوموں نے بھی کہا تھا، قرآن فرماتا نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اعلانیہ ہمیں اللہ دکھاؤ. قرآن فرماتا ہے بجلی نے ان کو اچک لیا، بجلیوں نے اچک لیا، خاکستر کر دیا. اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی طلب بڑی. جب کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اب اللہ کا کلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کان، تو پھر رب کے کلام میں جو چاشنی، ہائے ہائے ہائے، جو نورانیت، جو مزہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام جانے کے کیا سنتے تھے، ہائے ہائے کیا باتیں تھی. اور پھر جب جستجو بڑی ہے کہ جس کے کلام کی ایسی مٹھاس ہے، جس کے کلام میں ایسی معرفت ہے کہ کسی کیوں وہ کلام بھی بے آواز کا، کہو ذرا سبحان اللہ. رب کا کلام بے آواز کے ہے. یہی تو بات ہے معراج کی. تعین نہیں لیکن معراج ہو گیا. رب کا جسم نہیں دیدار ہو گیا، رب کی آواز نہیں پھر بھی کلام ہو گیا. یہی ہے معراج. یہی کیا ہے بولیے؟ یہی معراج ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے ربی آرنی، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آگے حکم کیا ولن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا ہم دکھا نہیں سکتے، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تو ہمارا رسول ہے. اور یہ لاڈلے رسول تھے، اور رسول جب رب سے مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے. منع نہیں کیا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو ایک پہاڑ کے برابر بیان کیا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فرمایا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو پہاڑ کی طاقت کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی پہاڑ کی طاقت کے مطابق بتایا کہ اگر پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر لیتا ہے تو پھر موسیٰ تم ہمیں دیکھ لو گے. سبحان اللہ. تو پہاڑ کے برابر تولا. پھر قرآن فرماتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، آئے ہائے ہائے، تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. شفا شریف کے اندر ہے کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تجلی تھی. وہ سوئی کا ناکا، سوئی کا سوراخ کتنا ہوتا ہے، ہمیں دھاگا ڈالنا پڑے تو مصیبت پڑی ہوتی. درزی تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ڈال لیتے ہیں. ہمارے جیسا بندہ ہو تو وہ منہ میں ڈال کے پھر تھوک میں کرے گا گیلا، پھر اس کا منہ بنائے گا کہ کسی طرح ناکے میں دھاگا گھس جائے. لیکن سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے سے بھی کم تجلی ڈالی، پہاڑ پاش پاش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بولی کیا ہو گئے؟ ارے اونچا بولو، کیا ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، نہیں کر سکے، نہیں کر سکے. اب اس پہ دیکھیے ایک فرقہ رافضیوں کا جو غیر اہل سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے مولوی توسی جیسے جو بڑی منطقی کلام کرتے ہیں، بڑا فلسفہ ان کو آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رب کے لیے تعین نہیں، رب کا جسم نہیں، رب جسم سے پاک، تعین سے پاک، رب حد سے پاک ہے، رب تمثیل سے پاک ہے، نہ اس کی مثال ملتی ہے نہ اس کی مثال دی جاتی ہے. تو جس کا جسم نہ ہو اس کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟
جس کی مثال نہ بیان کی جا سکتی ہو اس کا دیدار کیا ہو سکتا ہے، جس میں کوئی قید نہ ہو اس کا دیدار کیا ہو سکتا ہے، جس میں کوئی تعین نہ ہو اس کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ منطقی فلسفی باتیں کر کے اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا۔ استغفر اللہ، سب کا یہ استغفر اللہ، منع کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات، چونکہ اس واقعے کی وجہ سے شہنشاہ صداقت سیدنا ابوبکر صدیق کی چونکہ صداقت ہوتی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے دیدار کو مان لیا تو ابوبکر کو صدیق کہنا پڑے گا۔ اگر معراج نقطے بھی لو اور ایک ایک لفظ پہ غور کرو، یہ لکھا ہے انہوں نے کتابوں میں، اور بولتے ہیں کہ اگر اس واقع معراج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، اگر سرکار کے لیے دیدار الہی ثابت ہو جائے تو پھر ابو بکر کو صدیق کہنا پڑے گا۔ تو چونکہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دیدار ہی نہیں مانتے تو لہذا صدیق ہی کہنا لازم نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ یہ ان بد نیتوں نے اپنی بری نیت کے ساتھ یہ فریب کاری کی، اور پھر غیر مقلدین لوگ، ان کے اندر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی ان کے اندر ہے۔ مودودی اس نے تفسیر لکھی، لکھا عند سدرۃ المنتہی، کہا کہ سدرہ کے پاس 2 مرتبہ سرکار نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، رب کو نہیں دیکھا، رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں یہی لکھا۔ سر سید احمد خان، جن کے نام کی یونیورسٹی بھی ہے، لیکن وہ سڑا ہوا بد مذہب تھا پکا۔ دنیاوی تعلیم میں کوئی کہیں بھی آگے نکل جائے، ہمیں کیا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ کون ہے، ورنہ انگریزوں میں سائنس ہے زیادہ، سائنسدان کہاں ہیں؟ انگریزوں میں ہے نا، تو وہ تو گورے ہیں، وہ تو کافر ہیں، تو اس کا کیا مطلب معاذ اللہ کہ وہ ہم سے افضل اعلیٰ ہو گئے؟ وہ تو کسی پاپی بدکاری سنی مسلمان کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس کی طرح بھی نہیں ہو سکتا وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، نور ایمان اس کے سینے میں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ بات، یہ علم یہ کچھ بھی نہیں ہے جو نقصان دے، جو علم اللہ کے رسول سے ملا ہے وہی حقیقت میں معرفت الہی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ ابوالکلام آزاد نے بھی انکار کیا، نیچری نے بھی انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہ یا تو خواب میں دیکھا ہے یا روحانی سیر ہوئی ہے، یا روحانی سیر یا خواب میں دیکھا، یا قول پیش کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا 1400 سال 14 صدیوں سے یہی عقیدہ ہے کہ سرکار نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اب سنو جواب، یہ تو اعتراضات ہو گئے۔ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تعین سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے، اللہ مثال سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ مقید ہونے سے پاک ہے۔ تو اے عاشقان مصطفیٰ، جب بھی تو اس کا دیکھنا معراج بنتا ہے۔ ہمارے حبیب کبریا نے، احمد مجتبیٰ نے اسی کو تو دیکھا کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں۔ ارے جس کا جسم ہو اس کو دیکھنا کیا معراج ہوتا ہے، جس کی تشبیہ ہو اس کو دیکھنا کیا معراج ہوتا ہے، جس کی تمثیل ہو اس کو دیکھنا کیا معراج ہوتا ہے۔ ارے جس کی کیفیت ہو اس کو دیکھنا کیا معراج ہوتا ہے، جس کی سمت ہو اس کو دیکھنا کیا معراج ہوتا ہے، جو حادث ہو اس کو دیکھنا کیا معراج، جو حد میں آئے اس کو دیکھنا کیا معراج۔ ارے جو حدوں سے پاک، جو سمت سے پاک، جو قید سے پاک، جو مکان سے پاک، جو جہت سے پاک، جو سمت سے پاک، اللہ ہر شے سے پاک ہے، جب بھی تو اس کا دیکھنا معراج بنتا ہے۔ ارے جس کا جسم ہو لیکن آنکھوں سے اندھا ہو، دیکھ تو نہیں سکتا لیکن چھو کے محسوس تو وہ بھی کر سکتا ہے، تو بھلے لوگوں معراج مصطفیٰ جب بھی تو بنتا ہے۔ ہمارے آقا نے اسے دیکھا جسے دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اب ادھر دیکھیے ایک اور صراط مستقیم، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے معاذ اللہ،
الرحمن علی العرش استوى، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ بد مذہبوں نے لکھا کہ رحمان عرش پہ کرسی اس پہ بیٹھتا ہے، اس میں چی چی کی آوازیں آتی ہیں، یعنی بیٹھنا ثابت کیا، کوئی بندہ بیٹھے گا تو جگہ ہوگی، تو جگہ کا تعین کر دیا۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، ٹھوکر کھا گئے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے امی جان کا ذکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو فرمایا، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ یوں نہ کہو کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، یوں نہ کہو کہ حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے۔ اب ایک صحابی رسول نے سنا، بڑے غور سے سنی کا مسئلہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا کہ امی جان نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی اور پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ عائشہ صدیقہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ جس کو رب کی طرف سے سلام آتا ہے، مبرأ من کتاب اللہ، وہ عائشہ صدیقہ کہ جس کی پاکی کا بیان اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ کہ جس کی برکت سے مسلمانوں کو تیمم کا حکم ملتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ کہ جن کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہوتا تو وحی الہی نازل ہوتی ہے، وہ عائشہ صدیقہ کہ جن کی گود میں سر رکھ کر مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان، ہماری ماؤں بہنوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والی ماں، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ مخصوص فرقہ غیر اہل سنت والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط کنسپٹ رکھتے ہیں اور بڑی معاذ اللہ نازیبہ باتیں کرتے ہیں، اس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی شہزادی کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیٹا آپ نے اس طرح کی بات کی ہے، عرض کی جی ابا جان میں نے کی ہے، فرمایا کہاں سے استدلال کیا ہے؟ اب باپ اور بیٹی کا مناظرہ شروع ہو گیا، فرمایا استدلال، کہ کوئی بندہ کو دعویٰ کرے، کوئی بات کرے، پروف دلیل تو ہوتی ہے، فرمایا بیٹا استدلال کہاں سے کیا؟ تو عرض کرتی ابا جان یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے استدلال کیا ہے۔ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ادراک میننگ دیکھنا، لیکن اللہ ساری آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتی قرآن پاک کے اندر ہے کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، تو میرا یہ استدلال یہ ہے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو فرمایا یہ بتا یہ قرآن تجھ پہ اترا ہے یا محمد عربی پہ اترا ہے؟ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے آقا پہ اترا ہے، فرمایا اس کا مفہوم تو زیادہ بہتر جانتی ہے یا محمد مصطفیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ تو عرض کرتی کہ سرکار دو عالم اس کا مفہوم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری بچی اگر اس کا یہی معنی ہوتا جو تو بیان کر رہی ہے تو جس رات سرکار نے معراج سے نیچے تشریف لائے، مقام ملتزم کے ساتھ مصطفیٰ پشت لگائے کھڑے تھے، چہرہ مبارک صحابہ کی طرف تھا، وہاں قریش کے لوگ موجود تھے، اور اس وقت سرکار نے فرمایا اے سننے والوں میں آج کی رات اللہ کا دیدار کر کے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو پھر کہتی ابا جان پھر آپ بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے اس کا مطلب رسول اللہ سے سمجھا وہ یہ ہے، اس کا معنی رؤیت دیکھنا نہیں بلکہ اس کا معنی احاطہ کرنا۔ ترجمہ یہ ہوگا آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب وہ سمجھے، اب وہ سمجھیں، سبحان اللہ تو کہیے ذرا، کیونکہ اگر اس کا معنی دیکھنا ہوتا آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو ابوبکر صدیق نے فرمایا، انس بن مالک نے بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا ہر رأیت ربک کا، آقا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انس بن مالک کو فرمایا کہ ان رأیت ربی فی احسن صورہ، اے انس میں نے دیکھا اپنے رب کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا، میرا رب بڑا حسین ہے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا ہل رأیت ربک، آقا بتائیے کیا آپ نے لامکان پہ جا کے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو ذر غفاری رأیت نورا
ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا، رات کی بات کی، معاملہ ختم ہو گیا، مان گئی بیٹی، مان گئی، والد نے سمجھا دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ کالے دل والے غیر اہل سنت بد مذہب اب اس واقعے کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ بھائی اگر کسی شخص سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی شخص سمجھا کچھ اور ہو، کوئی دوسرا بندہ سمجھا دے، اور جب وہ سمجھا دے تو وہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لے، تو پھر اس کو دلیل بنانے کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ اپنے قول سے رجوع کر چکا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دکھ یہ کہ آج بھی لوگ کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے دیکھیے انہوں نے بھی کہا ہے، وہ بھی اس کی قائل تھی کہ سرکار نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مان گئی تھی، ہائے ہائے ہائے، مان گئی تھی، بندہ بن، بندہ بن۔ بس اس طرح کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے عیب تلاش کرنے میں پڑے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، شان رسالت ان سے ہضم نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے کیوں نہیں ہوتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے تفہیم القرآن جس نے لکھی تفسیر انہی کے بد مذہبوں نے، اس نے بھی یہی معنی بیان کیا، اور قول کو یہ قول لیتے ہیں قول۔ امام بخاری کی عادت ہے جب وہ ترجمۃ الباب لکھتے ہیں تو قول بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول امام بخاری نے یہ بھی لیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ مصطفیٰ نے دیکھا۔ اب بڑے غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری لکھنے والے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی ہیں، یہ آپ نے فرمایا اگر امام بخاری کے اس قول کو ہم لے لیں کہ جبریل علیہ السلام کو سدرہ پہ دیکھا ہے، اس قول کو لے لیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جبریل تو وہ ہے جو 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ ہائے ہائے، امام حاکم نے المستدرک علیہ صحیحین کے اندر لکھا کہ 600 پر جبریل علیہ السلام کے، کتنے بولیے؟ 600 پر۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ خود آیا ہو، اتنا اہتمام کر کے حضور ان کو دیکھنے سدرہ جائیں گے؟ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں براق پہ بیٹھ کے اسرافیل میکائیل جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام اتنا اہتمام کر کے ان کو دیکھنے جائیں گے جو خود ان کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوا ہو۔ اور پھر قربان جائیے کیا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیضاوی کے حاشیے میں، تفسیر بیضاوی کی حاشیے میں ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی حقیقی شکل کے ساتھ، اپنی اصلی 600 پر۔ اب آپ تھوڑا تصور کرو، جو ہستی 2 پر کھولے تو زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے۔ کتنے؟ جبریل علیہ السلام نے خود سرکار کو فرمایا تھا کہ آقا میرے 2 پروں کی طاقت یہ ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں میرے 2 پروں میں بے بس ہیں، ایسے مراڑ کے رکھ دو ان کو، ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان بھی بکھر جائے، زمین بھی بکھر جائے، آسمان کا نام و نشان بھی نہ رہے، زمین کا بھی نہیں۔ تو جس کے 2 پروں میں یہ طاقت ہو، اس کے 600 پروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وجہ جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، جو دیکھے گا وہ مرے گا، اور جنہوں نے دیکھا موت نہیں طاری ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے فیضان کی وجہ سے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ نے دیکھا ہے لیکن کچھ نہ ہوا، ہائے ہائے۔ زوجہ کن کی ایک ہونا، سبحان اللہ، کن کے فیضان میں تھی؟ جبریل کو جو دیکھے تو وہ مر جائے حقیقی شکل میں، لیکن ہماری ماں نے دیکھا ہے، ایک صحابی عبداللہ بن عباس نے غالباً دیکھا، ایک صحابی نے بھی دیکھا، نبینا ضرور ہوئے لیکن موت واقع نہیں ہوئی سرکار اسلام کے فیضان کی وجہ سے، ورنہ کوئی اصلی شکل میں دیکھے تو لکھا محدثین نے مر جائے، وہ بچے گا نہیں۔ اب آپ تصور کریں جو 2 پر، جن کے 2 پروں میں 7 آسمان 7 زمینیں بے بس ہوں، اس کے 6 پر کھلیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ 600 پر کھول کے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تصور کریں، کون دیکھ سکتا ہے ان کو ایسی حالت میں؟ تو عبدالحکیم سیالکوٹی نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا کہ کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار سینکڑوں بار اپنی حقیقی شکل میں آئے، اور سینکڑوں بار دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں جلوہ گر ہوئے، بشری شکل میں آئے۔ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اکیلے ہوتے، تنہا، صحابہ میں نہ ہوتے، تو رب فرماتا ہے جبریل اب جاؤ اپنی اصل رنگ میں میرے محبوب کے پاس، اب جاؤ،
اب جاؤ اپنی اصلی شکل میں. ادھر اپنے محبوب کو فرماتے ہیں الفاظ ان خلا من الصورت البشریت الی الصورت الملکیت. محبوب اب لباس بشریت تو بھی ہٹا, حقیقی جلوہ دکھا, آ اپنی حقیقت میں آ, اپنی نورانی شکل میں جلوہ گر ہو. محدثین نے لکھا کہ جب سرکار اپنی حقیقی شکل میں آتے تو جبریل بھی ان کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے. آج دنیا کہتی ہے یہ ہماری طرح, معاذ اللہ, دنیا اپنی طرف قیاس کرتی ہے, معاذ اللہ. تو یہ نوریوں کا امام جو تمام فرشتوں سے افضل, سبحان اللہ, جو جنہوں نے براق کی رکاب کے پاس جو کھڑے رہتے تھے, جن کے بارے میں جواہر البحار میں لکھا کہ انما خلق جبریل علیہ السلام لخدمت النبی. جی جبریل علیہ السلام کو پیدا ہی حبیب خدا کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ جبریل علیہ السلام, اللہ اکبر, وہ مقام. اب وہ لکھا امام عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے, فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, سرکار کو جب حکم ربی ہوا نا کہ ذرا اپنی لباس بشریت تو ہٹا, اپنا حقیقی میرے محبوب جلوہ دکھا. ادھر جیسے جبریل آئے تو آنکھیں چل دیا, آگے دیکھ کیسے سکتے تھے, نہیں دیکھا, دور سے ہی چلے گئے. رب کی بار کے مرض کی الہلال امین اپنے محبوب کو فرما کے پردہ رکھ, حجابت رکھ, ورنہ جبریل تیرے محبوب کے دیدار سے محروم ہو جائے گا. جبریل دیدار سے محروم ہو جائے گا. جن کی حقیقت جبریل نہ سمجھ سکے, ہائے ہائے ہائے. ابو بکر صدیق کو سرکار نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت میں رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. جب سرکار نے فرمایا میری حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, آج یہ لوگ جان گئے, استغفر اللہ, یہ لوگ جان گئے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.